عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ محترم ناظرین، رجب المرجب کی 27ویں شب وہ عظیم الشان شب ہے جس میں آقائے دو جہاں نبی رحمت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عظیم الشان معجزہ معراج عطا کیا گیا۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نہایت تیز رفتار سواری براق لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو دولہا بنایا، آپ کو براق پر سوار کیا، آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے، وہاں پر آپ کا شاندار استقبال ہوا۔ آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ آج کی رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام آسمانوں کی سیر فرمائی اور ان کے عجائبات دیکھے۔ آج کی رات مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر آسمان پر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس سفر میں آپ کے رفیق تھے۔ آج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سدرۃ المنتہا پر بھی گئے۔ اس مقام پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھنے سے معذرت کر لی۔ آج کی رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر بھی پہنچے جہاں تک عقل و خرد کی رسائی نہیں ہے۔ آج کی رات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خصوصی انعامات دیے گئے۔ آج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو ابتداً 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا، جو کم ہونے کے بعد 5 نمازوں کی صورت میں فرض کیا گیا۔ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ آج کی رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک کا قرب خاص عطا ہوا۔ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار فرمایا۔ آئیے سفر معراج کے متعلق جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ معراج کی رات حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سناتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھرا جاتا ہے۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں براق نام کی سواری پیش کی جاتی ہے اور انتہائی اکرام، عزت و احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ بیت المقدس میں رسول انور صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام رسولوں اور نبیوں کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کو کھلوایا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک سفر میں ملاقات فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو آنوں پر تشریف آوری کی مبارکباد دی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے رہے۔ وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقرب فرشتوں کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس سے آگے بڑھنے کی کسی فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں رک گئے کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترقیاں فرمائی تھی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہاں خاص رحمت و کرم عطا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم آپ کو عطا فرمائے گئے۔ امت کے لیے نمازیں فرض ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض گناہگاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر فرمائی اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ محترم ناظرین،
آپ نے سنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا سفر معراج کس قدر عظمتوں اور عنایتوں سے بھرپور تھا، جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے رب کریم کی کئی عظیم الشان نشانیاں ملاحظہ فرمائی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سینہ مبارکہ کو عظیم الشان پانی یعنی زمزم شریف سے غسل دے کر اس میں حکمت بھر دی گئی۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاکیزہ جسم کو غسل دینے کے لیے دوسرے پانیوں کی بجائے زمزم شریف کو ہی کیوں منتخب فرمایا گیا؟ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور کو نور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سو رہے تھے۔ ملائکہ یہاں سے جگا کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو حتیم کعبہ میں لائے۔ ابھی تک آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر اونگ غنودگی طاری تھی، پھر یہاں غسل دیا۔ دنیاوی دولہا کے جسم کو غسل دیا جاتا ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے انوکھے دولہا ہیں کہ آپ صرف جسم کو ہی نہیں بلکہ دل کو بھی غسل دیا گیا۔ آب زمزم جو کہ دوسرے پانیوں سے افضل ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے جاری ہوا ہے، اس لیے یہ پانی اس غسل کے لیے منتخب فرمایا گیا۔ ایمان و حکمت اونڈیل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھر دیا، پھر اسے سی دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل شریف میں ایمان و حکمت پہلے ہی سے موجود تھی، یہ بھی زیادتی فرمانے کے لیے ایسا کیا گیا۔ ہر عیب سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ پہلے ہی سے نورانی تھا، اب نور علی نور ہو گیا۔ سونا جنتی تھا جو برتن تھا، زمزم شریف پانی جنتی سونے کے برتن میں حرم کا پانی، سبحان اللہ، سونے پر سہاگا، سونے پر سہاگا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سفر کی ایک چھوٹی سی جھلکی ہے۔ سفر معراج کا واقعہ انتہائی حیرت انگیز اور انتہائی چیلنجنگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کو جتنا پڑھتے جائیے، ایمان میں اور عقیدے میں اتنی ہی پختگی بڑھتی چلی جاتی ہے، دل منور ہوتا چلا جاتا ہے، تاریکیاں چھٹی چلی جاتی ہیں اور انسان ایمان کی بہترین لذت پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا ہمیں تمام ناظرین کو، تمام سامعین کو واقعہ معراج کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس سفر کی حکمتوں کو اور زیادہ جانکاری حاصل کرنے اور ان کے مطابق اپنے علم میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔